آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جس کا نام شاید عام نہیں، مگر جس کا عمل خدائی نظام کے اسرار کو ظاہر کر گیا۔ ایک شخص جس نے صرف نگاہ، علم اور اسم اعظم کے وسیلے سے پلک جھپکنے میں ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت آصف بن برکھیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت آصف بن برکھیہ کا نام اگرچہ قرآن مجید میں براہ راست مذکور نہیں، لیکن اسلامی روایات، تفاسیر اور صوفیانہ حکایات میں یہ نام ایک روشن ستارے کی مانند جگمگاتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے وہ عظیم بزرگ تھے جنہیں علم من الکتاب یعنی کتاب کا ایک حصہ عطا ہوا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب، رازدار اور روحانی وزیر تھے۔ نہ وہ نبی تھے نہ بادشاہ، مگر ان کے دل میں وہ نور تھا جسے صرف اللہ کا مقرب بندہ ہی سنبھال سکتا ہے۔ انہیں اسم اعظم کا علم حاصل تھا، وہ کلمہ جس سے اللہ کی قدرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت آصف بن برکھیہ وہ انسان تھے جن کے دل میں اللہ نے اپنا راز ڈال دیا تھا۔ وہ راز وہی پال سکتا ہے جو خاموش ہو، عاجز ہو اور اللہ کے قریب ہو۔ قرآن مجید میں سورہ نمل میں ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جو عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے۔ ایک جن نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اور یقیناً میں اس پر طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ لیکن جہاں پھر ایک اور ہستی سامنے آتی ہے اور ان کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور بالکل ہوا بھی ایسے ہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنی جگہ پر دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آصف بن برکھیہ کوئی عام انسان نہ تھے، بلکہ وہ ایسے شخص تھے جن کو کتاب کا علم حاصل تھا۔ اور متعدد علماء کی متفقہ رائے کے مطابق تمام تفاسیر میں یا زیادہ تر تفاسیر میں ان کا نام حضرت آصف بن برکھیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی ملتا ہے۔ حضرت آصف بن برکھیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان عظیم مفسرین کی طرف رجوع کرنا ہوگا جنہوں نے صرف الفاظ نہیں پڑھے بلکہ روح کے دریچوں سے ان معنی کو سمجھا جنہیں عام آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ علم من الکتاب یعنی کتاب کا علم رکھنے والے کے اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم تھا کہ جس میں اللہ کا خاص اذن شامل تھا۔ ان کے مطابق جس شخص کو پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانے کی قدرت ملی وہ حضرت آصف بن برکھیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آصف کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا، اور یہ علم انہیں محض مطالعہ یا وظیفہ سے نہیں بلکہ روحانی ریاضت اور اللہ کی خصوصی عطا سے ملا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آصف بن برکھیہ کا عمل کوئی جادو یا سحر نہیں تھا بلکہ اللہ کے نام سے مانگا گیا ایک معجزہ تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت حضرت آصف بن برکھیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام صراحت سے ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں، یہ وہ شخص تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سب سے زیادہ عالم اور صالح تھا۔ اسے اسم اعظم کے چند حروف کا علم حاصل تھا، اور اس نے اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی تو تخت فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نے تو صرف طاقت کا دعویٰ کیا، مگر آصف نے اللہ کے نام کی طاقت سے وہ کر دکھایا جو انسانی حدوں سے ماورا تھا۔ دیگر تفاسیر میں امام قرطبی، امام بغوی اور جلالین بھی اس واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں، اور تقریباً سبھی نے یہ اتفاق کیا
کہ یہ ہستی حضرت آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی تھی۔ اور ان تمام مفسرین کے مطابق علم محض کتابی الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ وہ نور ہے جو دل میں اترتا ہے، اور صرف اسی دل میں اترتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکا ہو۔ جب ہم تاریخ کے صفحات اور آسمانی صحیفوں میں جھانکتے ہیں تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک خاص مشیر کا ذکر بارہا ملتا ہے، جو روحانی طاقتوں کا ماہر، حکمت کا حامل اور خفیہ علوم کا رازدان تھا۔ اسرائیلی روایات، تلمود، مدراش میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک ایسے مشیر اور کاتب کا ذکر ہے جو جنات سے گفتگو کرتا تھا اور شیطانی طاقتوں کو قابو میں رکھنے کے علوم جانتا تھا۔ بعض علماء کے مطابق یہ شخص ممکنہ طور پر حضرت آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مشابہ ہے۔ ٹیسٹمنٹ آف سولومان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر قابو پانے والا جادوئی انگوٹھی کا مالک بتایا گیا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ سلیمان کے دربار میں ایک شخص تھا جو سچائی کا حامل تھا اور الہی علم کا وارث تھا۔ یہ صفات ہمیں حضرت آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے قریب لے جاتی ہیں۔ قدیم قبطی اور سریانی نصوص میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک روحانی حکمت والے شخص کا ذکر ہے جس کی دعاؤں سے معجزات ظہور میں آتے۔ اس شخصیت کا نام مختلف ہوتا ہے، مگر صفات وہی ہیں جو قرآن نے ان کے لیے بیان کی۔ یہ سچ ہے کہ ہر اسرائیلی روایت پر ایمان لازم نہیں، مگر جب وہ قرآنی اصولوں یا اسلامی تفاسیر سے متصادم نہ ہوں تو وہ تاریخی تناظر میں بصیرت دے سکتی ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دین، ہر دور، ہر تہذیب نے ایک ایسے ولی کی تلاش کی ہے جو علم الہی سے سرشار ہو اور جس کے کلمات عالم کو بدل ڈالیں۔ حضرت آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت شاید صرف اسلام تک محدود نہیں، بلکہ وہ انبیاء سلف کی یادگار ایک روحانی مجسمہ تھے جو آج بھی وقت کے آئینے میں بصیرت کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھار تاریخ کی عظیم ترین شخصیات ہمارے سامنے سے اس خاموشی سے گزرتی ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو دیکھنے کے باوجود پہچان نہیں پاتے۔ حضرت آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھے جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ حقیقی طاقت نہ کسی تخت میں ہے، نہ کسی تلوار میں، بلکہ علم میں ہے، روح میں ہے اور اس اخلاص میں ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ صرف قرب سلطنت اہم نہیں، بلکہ قرب الہی اصل دولت ہے۔ محض علم کافی نہیں، بلکہ وہ علم جو اللہ کے ذریعے سے روشن ہو، وہی معجزہ بناتا ہے۔ خاموش خدمت، دل کی نرمی اور اخلاص ہی وہ صفات ہیں جن سے ایک معمولی انسان ولی اللہ بن جاتا ہے۔ وہ نہ بادشاہ تھے، نہ پیغمبر، نہ سپہ سالار، مگر پھر بھی اللہ نے ان کے ذریعے وہ کام لیا جو بڑے بڑے جنات نہ کر پائے۔ حضرت آصف بن برحیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت خاموش لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوتی ہے۔